الصلاة خير من النوم۔ تمامی حضرات کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تعالی میرا سفر بنارس کا ہے، اور بنارس کا سفر جو میرا ہے تو کسی کی کوئی دعوت میں یا کوئی بارات میں یا کوئی اور پارٹی میں نہیں جا رہا، بلکہ ایک علاج ہے جو روحانی معاملات سے ہے، اور حالانکہ دو گھروں کا مجھے علاج کرنا ہے۔ تو الحمدللہ میرا سفر آج ہے، اور میں انشاءاللہ آج بریلی شریف سے سفر کروں گا۔ آپ لوگ دعا فرمائیں انشاءاللہ تعالی میرے حق میں کہ اللہ میرے سفر کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کا بھائی ہے، محتاج تعارف نہیں کسی کی، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مجھے اتنا چاہتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ رشید بھائی سے کسی طریقے سے ہماری ملاقات ہو جائے، یا پھر ہمارے گھر آ جائیں، یا پھر فون سے کانٹیکٹ ہو جائے۔ لیکن ذہ نصیب کبھی کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، سمجھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فون بھی لوگوں سے میری فون پہ بھی بات نہیں ہو پاتی ہے۔ بہرحال جس کا مقدر میں رہتا ہے کہ رشید بھائی سے بات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو بات ہو بھی جاتی ہے۔ باقی واٹس ایپ سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ روحانی علاج میں کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، ہندوستان کے چاروں کونے نہیں، ہندوستانی ہی نہیں، انڈیا ہی نہیں، بلکہ باہر ادر کنٹریز میں آپ کے بھائی رشید اختر کو جو ہے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب بھائی انڈیا کے لوگ تو آ جاتے ہیں، مجھے بلا لیتے ہیں زبردستی کہہ کے، حالانکہ میں کہیں جاتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھے بلا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو میں جانا پڑ جاتا ہے۔ لیکن ودیش کو باہر کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ شاید کہ ان کا تو صرف کانٹیکٹ فون کے ذریعے سے ہے، حالانکہ امریکہ ہوا، لندن ہوا، آپ کا اٹلی ہوا، جرمن ہوا، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، ہے نا، کہاں تو سب میں میرے پاس سے ان لوگوں کا علاج کوریئر کے ذریعے سے پہنچتا ہے، پارسل کے ذریعے سے میں بھیجتا ہوں ہیں۔ تو جو خرچ رہتا ہے، حالانکہ میری فیس تو کوئی نہیں، الحمدللہ کوئی فیس نہیں ہے، باخدا یقین جانیے کوئی فیس نہیں ہے ذرہ برابر، کسی سے کوئی لالچ میں اس کام کو کسی لالچ کے طور پہ نہیں کرتا ہوں، 1 روپیہ بھی آپ لوگوں کا حرام۔ لیکن جو سامان رہتا ہے، اگر سامان کوئی انسان دے دیتا ہے یا پھر اس کو قیمت دے دیتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو کر کے گھر پہ بھی اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے گھر سے بھی لے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہے بنارس کا سفر ہے انشاءاللہ تعالی، اسی روحانی معاملات کو چلتے ہوئے کہ روحانی علاج کسی کا کرنا ہے تو پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بنارس علاقے میں اگر کوئی آپ لوگ ہیں، بھبوا کیمور، سمجھے، تو انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر، واٹس ایپ، اگر نمبر بند رہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوستو ایک وظیفہ بہت ہی پیارا میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ اس وقت بہت ہائی بخار چل رہا ہے، بخار کو اتارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور علاج کرا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر علاج کرا رہے ہیں تو علاج بھی کرائیں، لیکن تھوڑی سی روحانی آپ وظیفہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوا سے زیادہ کام کرے گا، اور اس سے زیادہ بہتر آپ لوگ تمام حضرات کے لیے ہو جائے گا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی آیت ہے، سمجھے، چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کی اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ اس کو بخار میں استعمال کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی مت جانا ڈاکٹر کے پاس، اللہ نے چاہا تو بغیر دوا کے، اللہ نے چاہا کتنا بھی، دیکھو غریب انسان تو یار عمل کرتا ہے، غریب انسان اس پہ یقین بھی رکھتا ہے، لیکن جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بادشاہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ یار کہتے ہیں ارے کہاں ان کے چکروں میں پڑو۔ لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی کہ اگر آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، بخار یا دوا گولی کھا رہے ہیں آپ، تو ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بعد میں جائیں، آپ کے بھائی رشید اختر کا یہ بتایا ہوا وظیفہ انشاءاللہ تعالی اسے اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو 100% نہیں 101% انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ آپ تمام حضرات سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا آپ کو کامیابی 100 کے 100% مل جائے گی۔ آئیے انشاءاللہ تعالی وظیفے کی طرف بڑھتے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں، کیونکہ یار ابھی کافی دنوں سے میں ویڈیوز نہیں شوٹ کر پایا ہوں، نہیں بنا پایا ہوں، نہیں ڈال پایا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہی تھی میرے امرتسر پنجاب کا سفر رہا، دلی کا سفر رہا، اس کے بعد ابھی آج جو میں آیا ہوں کل صبح میں، تو مطلب جو ہے گونڈا، بستی اور گورکھپور، یہ میرا سفر رہا ہے الحمدللہ۔ وہاں بھی بہت خطرناک ماحول میں روحانی علاج میں نے کیا، اور بڑا عجیب معاملات تھے ان گھر کے۔ حافظ صاحب ہیں، حافظ محبوب، اور کیا نام ہے، قربان بھائی ہمارے، تو اس علاقے میں رہا، ان لوگوں کو میں دے کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ شفا یابی عطا فرمائے۔ اور اب جو ہے بنارس کا سفر ہے، تو بہرحال
سفر میں اس وقت یہ پورا مہینہ گزر چکا ہے، اس لیے ویڈیوز میں نہیں ڈال پا رہا ہوں۔ بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں، جو وظیفہ میں بتانے والا تھا بخار کے لیے، اگر بخار کو کم کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، بخار کو بالکل جڑ سے ختم کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ جیسے بخار کی حدت کم کرنا ہے، بخار تیز ہے اس کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا یرونا فیہا شمس ولا زمہریرا۔ کیا؟ لا یرونا فیہا شمس ولا زمہریرا، اس کو 7 بار پڑھیں۔ 7 بار پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی بخار حل۔ اب اگر اس بخار کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کامیاب، سمجھے، 101% انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی، رشید اختر کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ ہے یا نارو کونی بردم و سلامن، یا نارو کونی بردم و سلامن۔ اس آیت کو، اتنی سی آیت کو، چھوٹی سی آیت ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن، اس کو 7 ایک سانس میں یا 2 سانس میں یا پھر 3 سانس میں آپ کو جو ہے 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ 17 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیتے ہیں جس پر کہ بہت ہی خطرناک بخار چل رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر سے دوا کھاتے کھاتے کافی وقت ہو گیا، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے ہو گئے، پھر بھی ڈاکٹر قبضے میں نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کو بالکل جڑ سے مٹانے کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس بخار کو انشاءاللہ تعالی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ انشاءاللہ تعالی زیادہ نہیں، صرف 11 دن کر لینا، یا نا رکونی بردم و سلامن، 1 سانس میں 17 بار یا پھر 2 سانس میں 17 بار یا پھر 3 سانس میں 17 بار، وقت کوئی بھی ہو۔ اگر آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ کر لیں گے تو اور بھی بہتر ہے، 3 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کرنے کے بعد میں آپ پانی پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالی مریض کو پلاتے رہیں، اور اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، وضو بنائیں، اور وضو بنانے کے بعد میں آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ نے چاہا اس عمل کو کریں گے تو رشید اختر انشاءاللہ تعالی ایک بار ملنے کی کوشش ضرور کریں گے، کہ رشید بھائی نے بتایا ہے تو ہم جو ہے رشید بھائی سے ملاقات کر لیں، کیونکہ ہمارا فائدہ ہمیں ہو چکا ہے اور ہمیں کامیابی مل چکی ہے۔ رشید اختر آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہے بتانے کے، آپ لوگوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں، کسی لالچ کے طور پہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کا کام میری جانب سے ہو، تو آپ تمامی حضرات بھی کریں اور اپنی جانب سے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دین کی بات پہنچانا یہ ثواب جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ تعالی ثواب جاریہ ہے، سمجھے، بہت بہترین چیز ہے۔ کوئی اگر یار غریب انسانی، آپ بھائی آپ تو امیر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا علاج لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ غریب ہیں، سمجھے، ہم جیسے غریب ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے پاس ڈاکٹروں کو پرچہ لینے کے لیے، پرچہ بنوانے کے لیے 500 روپے 1000 روپے نہیں ہیں، جو 20 روپے کی دوا کھا کر کے اپنا وقت کو، اپنی پریشانی کو ٹالنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے سمجھے یہ بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے۔ اگر انشاءاللہ تعالی جو انسان کرے گا، اللہ نے چاہا تو 100 کے 100% انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آپ جو ہے اس کو روزانہ کریں، دن میں 3 بار، اور 3 بار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو 11 دن کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو پریشانی بہت ہی جلد اور بہت ہی اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرا ایک بار کا نہیں، ہزاروں بار کا آزمایا ہوا، جس نے آزمایا اللہ کے فضل و کرم سے اس نے یہ کہا رشید بھائی آپ کا بتایا ہوا بہت ہی زود اثر یہ وظیفہ ہے، سمجھے۔ وظیفے وہ چیز ہیں قرآن مقدس کے حوالے سے، قرآن مقدس کی صورتیں اور آیتوں کے ذریعے سے اگر کوئی بھی انسان وظیفے کو کر لیتا ہے سچے من، سچے عقیدے کے ساتھ، امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 100 کے 100% اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں سے میری زیادہ گفتگو نہیں ہو پاتی، حالانکہ روحانی علاج مکمل کرتا ہوں میں، کیسا بھی معاملات ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس میں شفا یابی عطا فرماتا ہے، اللہ میری عزت رکھتا ہے، اللہ میری عزت کو بچاتا ہے، کیونکہ حالانکہ میں یہ کہوں کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح میں بھی ایک اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اللہ نے اللہ عزت بخشنے والا، اللہ عزت بچانے والا ہے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے میں ہی نہیں، اگر آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے اگر کوئی صورت پانی پہ دم کر کے دے دیں گے، اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے گا، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ عامل کی تھوڑی سی طاقت زیادہ ہے، سمجھے، عامل ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر سکتے ہیں۔ میرے سفر اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، کل میں بس جمعرات ہے، کل مریض ہیں، کل 12-1 بجے تک مطلب میں دیکھا میں نے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سفر میں ہوں، تو آپ لوگ دعا فرمائیں، اور انشاءاللہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
छोटा सा अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप तो हमेशा चालू रहता है, व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट करें तो छोटा सा मैसेज डालें, रशीद भाई ऐसी परेशानी है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग मत भेजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने का मौका नहीं मिल पाता है। आप अगर इंशाअल्लाह ताला छोटा सा मैसेज भी डालेंगे, मैं समझ जाऊँगा और मैं उसको देख के पढ़ लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ सफ़र में या फिर घर पे मरीज़ों को देखता हूँ तो फिर वक्त नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाक़ी रही, अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर, आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। कुरान मुक़द्दस की एक सूरत जिसका वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम हज़रात को बता दूँ, अगर आप कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो दुश्मनों से निजात आपको मिल जाएगी। दुश्मन अगर कोई भी आपके ऊपर हमला कर रहा है तो दुश्मन का पलटवार इंशाअल्लाह ताला उसी के ऊपर हावी हो जाएगा। कोई भी दुश्मन आपके लिए अगर जादू करेगा तो उसका किया हुआ जादू उसी पर उल्टा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मैं बताना चाहता हूँ, अभी लगभग 5 से 6 दिन में मैं सफ़र में था और बस्ती का मेरा सफ़र हुआ, बस्ती और गोरखपुर, गोंडा बस्ती गोरखपुर, लगभग 4 से 5 दिन मेरा सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रूहानी इलाज के ताल्लुक़ से मैं वहाँ पहुँचा, जो मरीज़ थे उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। एक चीज़ आपको और बताऊँ मैं, ये मेरा आज ही मैं सुबह आया और हालांकि 4-5 दिन मेरा नंबर भी ज़्यादातर बंद रहा है। उसकी वजह यही थी कि जब मैं मरीज़ों को देखता हूँ, कोई भी मामलात असरात, जादू असरात का कोई मामला उसको जब मैं देखता हूँ तो अक्सर बेशतर मेरा फ़ोन बंद ही रहता है। दूसरी चीज़, कल का सफ़र इंशाअल्लाह ताला मेरा रहेगा बनारस का, बनारस से भभुआ कैमूर, जो वहाँ मुझे एक इलाज करना है, 2 घर हैं उन लोगों का मुझे इलाज करना है। हालांकि मैं जाता नहीं हूँ लेकिन वो ज़्यादा ज़िद और इसरार मुझसे किया तो उन लोगों का मैं इलाज करने के लिए, देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ। उन लोगों ने टिकट मुझे दिया, पूरा मुकम्मल खर्च दे रहे हैं, उसके ऊपर से आज सामान भी मैंने ख़रीदा इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी करके उनका कल इंशाल्लाह, कल मेरी 4 बजे ट्रेन है बनारस के लिए बरेली शरीफ से, तो वहाँ से इंशाल्लाह वो भी मुझे सफ़र करना है। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि जादुई मामलात में अगर कोई भी मामला है तो पहले तो आप वजीफ़े मेरे चैनल से करें, और वजीफ़े में इंशाअल्लाह ताला को अगर आपको कोई भी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो आप लोग इंशाअल्लाह, रशीद अख्तर आपका भाई है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोग जो आते हैं तो वो आकर के इलाज ले जाते हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं तो वो लोग जो है कोरियर के ज़रिए से, कोरियर पार्सल के ज़रिए से अपना इलाज मंगा लेते हैं। तो आज वीडियो भी लगभग 5 से 6 दिन के बाद मैं वीडियो शायद के शूट करके और आप तमाम हज़रात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वजीफ़ा बड़ा ज़ूद असर है, जो कि दुश्मन अगर आप पर हमला करे, जादू करे, तो दुश्मन के ऊपर पलटवार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमें ये वजीफ़ा ज़रूर करना चाहिए। तो मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा मैं आप तमाम हज़रात को बताऊँगा। अगर ऐसा कोई मामला है दुश्मनी का या कोई दुश्मनी निभाता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, उसको जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े को अपने काम में ला सकते हैं। वजीफ़ा इंशाअल्लाह ताला सूरह फ़ील का है, समझे, जो कि सूरह तरावी की पहली सूरत है, सूरह फ़ील जो कि 30वें पारे में है। अगर आप उसको इंशाअल्लाह ताला कर लेते हैं, अल्लाह ने चाहा कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। वजीफ़ा मैं आप तमाम हज़रात को बताऊँ, उसका तरीक़ा मुकम्मल आप जानेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। तरीक़ा पूरा बताऊंगा, वक्त बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, दिन बताऊंगा कितने दिन पढ़ना है, टाइम बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला किस टाइम आपको इस वजीफ़े को करना है। शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार मेहमान बनकर तशरीफ़ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन घंटे को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना, ताकि कोई भी वीडियो इंशाअल्लाह ताला अगर देख लेगा और उस पर सुन लेगा और अमल कर लेगा तो तमाम हज़रात से अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सूरह फ़ील आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको तिलावत करके बताता हूँ। हालांकि मेरे पास गैर मुस्लिम बहुत आते हैं, मेरे हिंदू भाई बहुत आते हैं, बहुत फ़ोन भी आते हैं, वैसे लोग आते भी हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद अगर मेरे यहाँ कोई लेकर के आता है, अल्लाह के फजल करम से उससे कामयाबी 100 के 100% मिल जाती है। हालांकि ये नहीं कहता हूँ कि गारंटी लफ्ज़ तो बुरा है, और गारंटी शायद कोई भी इंसान अगर ये कहे कि मैं गारंटी लेता हूँ और गारंटी के साथ ऐसा करता हूँ तो गलत करता है। ठीक है, इंसान का काम है काम करना, उस काम को अंजाम तक पहुँचाना मेरे रब का काम है।
تو آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالیٰ کریں، رشید اختر کا بتایا ہوا وظیفہ انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ آئیے میں آپ کو سورت پڑھ کے بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل ہے، اس کو ہم کو جو ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس چیز پہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو ہم اور آپ گھر میں نمک لیتے ہیں، جو ڈھیلے والا نمک ہوتا ہے، وہ نمک بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر نمک آپ کو ڈھیلے والا نہیں مل رہا ہے تو مٹی کے ساتھ ڈھیلے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بھی نہیں مل رہا ہے تو جو پتھر کے کنکر ہوتے ہیں وہ 7 کنکر بھی آپ پتھر کے لے سکتے ہیں۔ آپ کو عمل کرنا ہے 11 دن، اور روزانہ 7 ڈھیلے یا 7 پھر نمک کے ڈھیلے یا پھر 7 پتھر کے کنکر آپ کو روزانہ 7 لینا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو کرنا کیا ہے پڑھنے کے بعد میں، وہ میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ اس وظیفے کو شروعات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے میرے یہ وظیفہ آج سے سنا اور کل سے آپ اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں، تو آپ کو طریقہ مکمل جان لینا ہوگا، کیونکہ آدھی ادھوری جانکاری آپ کو شاید سکتے میں ڈال سکتی ہے، اور شاید کہ اگر آپ مجھ سے کوشش کریں گے بات کرنے کی تو بات ہو بھی جائے گی اور نہیں بھی ہوگی، کیونکہ میرا فون اکثر و بیشتر بند رہتا ہے اگر میں باہر رہوں گا، اور جب اگر فون بھی کھلا رہتا ہے تو اس وقت جو ہے میرے پاس بہت فون آتے ہیں، تو نمبر میرا زیادہ تر بزی بھی رہتا ہے نمبر کھلنے کے بعد میں۔ تو آپ لوگ جو ہے سب سے پہلے تو اس کو 11 دن عمل کرنا ہے، اور روزانہ 7 کنکر یا 7 نمک کے ڈھیلے یا پھر 7 مٹی کے ڈھیلے روزانہ 7 آپ کو لینا ہے۔ سورہ فیل جو میں نے آپ کو بتائی، اس سورہ فیل کو جو ہے 7 ڈھیلوں پر پڑھ کے 7 بار آپ کو 7 ڈھیلوں یا 7 نمک کے کنکر یا پھر 7 پتھر کے کنکروں پر دم کرنا ہے۔ اگر کوئی بہتا ہوا پانی ہے تو اس میں ڈالنا ہے، اور اگر تالاب ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، کنواں ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا پھر نہر ہے تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ فیل 7 بار پڑھیں۔ 7 بار پڑھنے کے بعد میں جب آپ پڑھ لیں 7 بار پڑھنے کے بعد میں، جو دشمن ہمارا ہے جس کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں کہ یہی دشمن ہے، اس دشمن کا اپنے ذہن میں اپنے دل میں تصور کر لیں کہ اے رب کائنات ایسا ایسا ہو جائے۔ حالانکہ ہم کو کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے، کیونکہ کسی کے لیے غلط کرنا، اگر کوئی انسان غلط کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، آپ صبر فرمائیں۔ آپ غلط کرنے کی کوشش نہ کریں، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یہ تصور کر لیں، یا اللہ ہمیں اس موذی انسان سے، اس جو موذی طریقے سے ہم پر کچھ کر رہا ہے، ہمیں اس سے شفا مل جائے، اس سے نجات ہمیں مل جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے 11 دن تک متواتر، جو دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا کیا ہوا حملہ اسی پہ پلٹوار ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کرے گا، ظاہر سی بات ہے اپنے کیے ہوئے جال میں خود وہ انسان پھنس جائے گا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ 11 دن تک مکمل کریں، اور 11 دن تک روزانہ پانی میں، چاہے وہ کنواں ہو یا تالاب ہو یا ندی ہو یا نہر ہو، اس پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ روزانہ ڈالیں گے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو 7 دن انشاءاللہ کریں گے، 7 دن کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی بھی پریشانی کے عالم میں ہے انشاءاللہ اس پریشانی سے نجات ملے گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اور رشید اختر سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں، اگر کوئی پریشانی ہے، جادوئی معاملات سے کوئی معاملات ہیں تو رشید اختر آپ کا بھائی ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی پنجاب کا سفر رہا تھا میرا، اس کے بعد دلی کا سفر رہا تھا، اس کے بعد ابھی بستی، گونڈا اور گورکھپور کا میرا سفر رہا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی بنارس، الہ آباد، نینی، اور آپ کا جو ہے ببوا کیمور جو کہ بہار میں پڑتا ہے، وہاں کا کل میرا سفر رہے گا۔ یہ بھی 4-5 دن کا سفر ہے۔ آپ لوگ دعا فرمائیں انشاءاللہ تعالی میرے حق میں، اللہ میرے سفر کو کامیاب فرمائے۔ کوئی پریشانی کے عالم میں موجود ہے انشاءاللہ تعالی تو میرے لیے میرے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ انشاءاللہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ ہمیشہ چالو رہتا ہے۔ ابھی جو گونڈا، بستی، گورکھپور میں گیا تھا وہاں پہ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا، تو نمبر میرا کھلا تھا لیکن لوگوں سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں وظیفوں کو کرتے رہیے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باخیر رہی تو میں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔